اور بہت سارے ایسے سوال ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بہت اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور باہر ملک سے بھی بہت زیادہ سوال یہی ہوتا ہے بھئی ہمیں نظر بہت لگ جاتی ہے, ہم بار بار بیمار ہوتے ہیں, کوئی ایسا تعویذ لکھ دے بار بار بیمار نہ ہو, بار بار نظر نہ لگے, بار بار یہ مسئلے پیدا نہ ہو. تو میں رات کو حضرت ابن جعفر محمد بن ابن جعفر جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر پڑھ رہا تھا اور اس میں واقعی نے مجھے بہت متاثر کیا, بہت زیادہ متاثر کیا. ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بیٹی اس نے پیش کی ہدیت کہ آپ اس کو قبول فرمانا اپنی بارگاہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے کر آؤ. تو ان خاتون کو وہ سجا سوار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا پیش کیا. تو اس کے باپ نے ایک جملہ کہا, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں بٹھایا اور اس کو پسند بھی فرمایا, لیکن اس نے ایک جملہ کہہ دیا اور اس جملے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو میرے قریب سے اٹھا دو, اس لڑکی کو میرے قریب سے اٹھا دو اور اس کو لے جاؤ. جملہ کیا بولا؟ اس لڑکی کے باپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بیٹی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. اس لڑکی میں ایک بڑی پیاری خوبی ہے اور وہ خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑتی. یہ لڑکی میری جو ہے, میری بیٹی جو ہے, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہدیتاً. اور یہ بیٹی کے اندر خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ یہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی, کوئی بھلائی ہوتی تو یہ بیمار ضرور پڑتی, لہذا اسے یہاں سے ہٹا دو. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہاتھ آ جائے, کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے کہ ہم بیمار ہی نہ پڑیں. تو بیماری تو اللہ کی محبت کی وجہ ہے, بیماری تو رحمت ہے. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ظاہری زندگی میں بیمار ہوئے یا نہیں ہوئے, آپ کو بھی بیماری آئی. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو بیماری یا تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. تو یہ کوئی مطلب کوئی بڑے فخر کی بات نہیں ہے کہ بندہ بیمار ہی نہ ہو. تو بیماری ہونا اللہ کی نعمت ہے, تو اس پر اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بیماری ہو ہی نہ, نظر لگے ہی نہ, یا کوئی ہمارے ساتھ شرارت بھی نہ ہو. جس انسان کے ساتھ جو تکلیف ہوتی ہے, کسی کے ساتھ لوگ جادو ٹونے کا مسئلہ کر دیتے ہیں, وہ پریشانی مبتلا ہو گیا. کسی کے ساتھ دوسری مخلوقات ہیں وہ تنگ کرتی ہیں, تکلیف دیتی ہیں, اسے پریشانی ہوتی ہے. کسی کو جسمانی بیماری ہوتی ہے, کسی کو روحانی بیماری ہوتی ہے. ان تمام بیماریوں کے باوجود جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں. ایک اجر تو وہ ہے جو نارمل حالت کے اندر انسان عبادت کرتا ہے, لیکن جب وہی بندہ بیمار ہوتا ہے, کسی شیطانی معاملے میں الجھ جاتا ہے لیکن وہ اللہ کی راہ کو نہیں چھوڑتا تو اس کو 1 نہیں 2 اجر ملتا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ جس کے بعد ہم بیمار ہی نہ ہو, ہمیں کوئی نظر ہی نہ لگے, ہم پر کوئی جادو ہی نہ چلے, ہمیں کوئی آزمائش ہی نہ آئے, تو یہ خواہش کرنا سراسر کیا ہے؟ غلط ہے. کہ جس کے ساتھ بیماری ہوں گی, مشکلیں ہوں گی, تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے اور اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا. اب اس کے ذریعے سے اللہ کریم اس کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا, اس پر مہربانی کے دروازے بھی کھولے گا اور اس کے لیے اجر و ثواب کو بھی دگنا کر دے گا.